جب بندہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے وہ راستہ دکھاتا ہے اور اسے قوت دیتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے کس چیز کی، تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جو اسے اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ کو یاد نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو حکم آیا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیں۔ تو ایک ماں کے لیے یہ کتنی مشکل چیز ہے، ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتی ہیں اور ایسا کام انجام دیتی ہیں، پھر اپنی بیٹی کو اس صندوق کے پیچھے پیچھے بھیج دیتی ہے، اور وہ اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ 10 یا 12 سال کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پتہ تھا کہ یہ جو میں اس کے ساتھ یہ بھیج رہی ہوں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک وقت تو آئے گا جب یہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، پھر اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا یہ صندوق گیا تو گیا کہاں، لیکن وہ اپنی دل کی تسلی کے لیے یہ اسے بھیج دیتی ہے۔ اور یہ بھی بڑی ذہین ہوتی ہیں، یہ 10-12 سال کی ہو کے ہی کسی کو ایسے لگنے نہیں دیتی کہ میں اس صندوق کا پیچھا کر رہی ہوں، اور اس صندوق کے پیچھے پیچھے بھی چل رہی ہوتی ہے۔ بہرحال جب اسے یہ اندازہ کر لیتی ہے کہ اب یہ محل پہنچ گیا، اب یہ محل والوں نے اٹھا لیا، تو محل میں فرعون کی بیوی کہتی ہے نا کہ ہم اسے پالیں گے، ہم کیا پتہ یہ ہمارے کسی کام آ جائیں یا ہمیں کوئی فائدہ دے بڑا ہو کر۔ تو ان کی بہن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ پتہ کرتی ہے کہ اندر کیا ہوتا ہے، محل میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، وہ یہ پتہ کرتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سورہ قصص میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چھاتی کا دودھ نہیں پیتے، اور کسی کا بھی نہیں۔ اور محل میں جب ایک بچے کو لایا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب پہلے اس کے لیے کیا دیکھیں گے کہ یہ بچہ اب زندہ کیسے رہے گا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا؟ تو بہرحال چھوٹا سا بچہ کیا دودھ پیئیں گے نا، تو اسی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے۔ تو ان کی جو یہ بہن ہے یہ کسی نہ کسی طرح سیدھے ملکہ کے پاس جاتی ہے کہ میں ایک ایسا گھر آپ کو بتاؤں گی، بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی اچھا ماحول، بہت ہی نیک، ان کا میں آپ کو پتہ بتاؤں گی، شاید کہ یہ ان کا دودھ پی لیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پیتے ہیں، وہی تربیت، وہی پرورش کرتی ہیں ان کی اچھے ماحول میں، اور ان کی ماں کی تربیت ہی انہیں پوری زندگی کام آتی ہے، ورنہ وہ تو پلے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ پلے تو فرعون کے گھر میں تھے، ان کو مروجہ تعلیم اس وقت کی فرعون دیا کرتے تھے، دونوں تعلیمیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور ایک تو فرعون ان کو دنیا میں مروجہ تعلیم بھی دیتا تھا۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اتنا صبر کیا۔ اتنا صبر کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، جب اللہ پہ یقین ہو، جب اللہ پہ بھروسہ ہو۔ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو سچی میں پہاڑ بھی راستہ دیں گے، سچی میں تمہیں یہ لگے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک جا رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے ان طریقوں سے نوازتا ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا، ایسے کام میں مشکل کام بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور پھر بندہ صبر کر لیتا ہے، تو ناممکن طریقوں سے، ایسے طریقے جو کبھی ہوتے ہی نہیں، ایسے کام جو کبھی ہوتے ہی نہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوٹ کے چلا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کام کرتا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم تو عبادت کرنے کے لیے آئے نا۔ جب اللہ کی طرف کوئی لوٹتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی تسبیح ادا کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی نثار کر دیتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کوئی اپنی زندگی، جب کوئی اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا کوئی زندگی کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ دنیا کی جو گورنمنٹ ہے، جب کوئی ملازم ان کا ہوتا ہے، 60 سال کا ہوتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اسے ایسے ہی چھوڑتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام تو کرتے ہیں نا۔ یہ تو دنیا کی سرکار ہے، یہ تو کچھ نہیں،
اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرنے والا رب وہ بندے کو ایسے اکیلے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ذہنی سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف لوٹنے میں، اللہ کی طرف پلٹنے میں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں پھر کوئی مصیبتیں نہیں آ سکتی انسان پہ۔ آئے گی بھی تو بندہ صبر کر لے گا، اسے اللہ تعالیٰ اتنا صبر دے گا، اتنا صبر دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا میں کیا سہ رہا ہوں، اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے وہ ہمیں اپنے قریب کرے اور سننے کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔